الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہمارے ساتھ فضیلۃ الشیخ العلامہ ابو محمد ربیع بن ہادی عمیر المدخلی لکھی ہوئی بہت ہی مفید باتیں ہمارے ساتھ ہیں، جس کا عنوان ہے کہ حج اللہ تعالی کی وحدانیت پر قائم ہے. ایک بہت بڑی عبادت ہے جس کے لیے آدمی زندگی بھر کا سرمایہ لگا دیتا ہے اور حج کی عبادت بجا لاتا ہے. تو اس سفر میں کم از کم وہ توحید پرست بن کر لوٹے. ایسا آدمی شرک کی آلائشوں سے، گندگیوں سے پاک ہو جائے. یہی تڑپ علماء کرام کی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں. چلیے ہم پڑھتے ہیں شیخ محترم اس میں کیا لکھتے ہیں. شیخ محترم نے بات شروع کی تو کہا الحج قائم علی توحید اللہ. شیخ محترم نے جب بات شروع کی تو کہا حج سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سکھاتا ہے. اسی لیے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں بتلایا گیا احل بالتوحید. حج کے احرام کو جب انہوں نے بتایا کہ حج کی نیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تو توحید کے تلبیہ سے شروع کیا، جس میں توحید کا اعلان تھا. ایسا تلبیہ، لأن التلبیہ توحید، یعنی تلبیہ میں جو کچھ باتیں ہیں، آدمی جب لبیک کہتا ہے تو وہ توحید کا اعلان کرتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھو، لبیک کہو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ذوالحلیفہ سے ہی تلبیہ کا اعلان کیا اور تلبیہ کہتے رہے. لبیک اللہم لبیک کے نعروں سے، صداؤں سے فضائیں گونجتی رہیں. کب تک؟ الی ان وصلوا مکہ، مکہ پہنچنے تک. کانوا یرفعون اصواتہم، وہ اپنی بلند آواز سے تلبیہ کہتے تھے، یہاں تک کہ ان کی آوازیں بیٹھ گئی تھی. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے ذکر کرنے کو منع فرمایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انکم لا تنادون، اس لیے کہ تم جس اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہو وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو ذکر بلند آواز سے کرتے دیکھا تو ناپسند کیا. لیکن جہاں تک حج کے تلبیہ کی بات ہے، لبیک اللہم لبیک کا جو نعرہ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی صحابہ کرام کو وہ سنایا کہ یہ توحید کا اعلان ہے. لبیک اللہم لبیک استجابتا لک بعد استجابتی واقامتا علی طاعتک بعد اقامتی. آدمی بار بار تلبیہ کہتا ہے، توحید کا اعلان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتا ہے. ایک مسلمان جب لبیک کہتا ہے تو سارے حاجیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا اعلان وہ کر رہا ہے. لبیک اللہم لبیک، تو وہ جانے سمجھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کون سا تلبیہ میں پڑھ رہا ہوں. جب وہ جان لے گا تو اس کے اندر ثبات قدمی پیدا ہوگی، استقامت کی دولت پیدا ہوگی، وہ اپنے دین پر مستقیم رہے گا. اور سارے دین میں سب سے اہم اس کی توحید ہوتی ہے، ارکان اسلام ہوتے ہیں. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. بارک اللہ فیکم. چلیے انہوں نے یہاں بیان کیا لبیک لا شریک لک. جب آدمی کہتا ہے اس کا معنی یہ ہوا لا الہ الا اللہ، لبیک لا شریک لک. اللہ تعالی کی ذات کو تمام شریکوں سے ہم نے پاک کر دیا، اللہ کا کوئی شریک نہیں. اس بات کا اعتقاد ضروری ہے کہ ہم
توحید کی حقیقت کو ایسے سمجھیں اور توحید کی مخالفت کی، توحید کے خلاف کی جتنی چیزیں، توحید کی ضد کی جتنی چیزیں ہیں اس سے ہم دور رہیں، جیسے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے، غیر اللہ کو دہائی دینا ہے، غیر اللہ سے مناجاتیں کرنا ہے، یہ سارے کی سارے شرک ہیں اور توحید کے خلاف ہیں۔ لا شریک لک، اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لا فی عبادتا، نہ اللہ تعالی کی عبادت میں، نہ نماز اور دعا میں، نہ روزوں میں، نہ زکوٰۃ میں، نہ حج میں، نہ ذبح میں، نہ نذر و نیاز میں، نہ اللہ پر نہ بھروسے میں، نہ امید رکھنے میں، یہ ساری عبادتیں ہیں اور ان ساری عبادتوں میں اللہ تعالی کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ اس لیے کہ عبادت کی جب ہم تعریف کرتے ہیں، عبادت کسے کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں امر جامع لکل ما يحبه اللہ ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ، یعنی ایسی چیزوں کا مجموعہ ہے، ایسی تمام وہ چیزیں ہیں جس سے جو اللہ تعالی پسند کرتا ہے، جن چیزوں سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے، وہ چیزیں اقوال بھی ہو سکتی ہیں، اعمال بھی ہو سکتی ہیں، اور ظاہر بھی ہو سکتی ہیں، باطن بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ ساری عبادتیں ہیں جس میں اللہ تعالی کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، اور ان کی بات بالکل حق بجانب ہے۔ ھذا تلخیص و بیان لحقیقت عبادت اللہ، یہ خلاصہ ہے اور بیان ہے اللہ تعالی کی عبادت کا، کہ انہا امر جامع، یعنی وہ ساری باتوں کا مجموعہ ہے، یعنی ان ساری باتوں کا مجموعہ جسے اللہ پسند کرتے ہیں، جو اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے کیے جاتے ہیں، اور یہ توحید ہے، اور توحید ان تمام چیزوں کے خلاف ہے جو اللہ تعالی جس کو اللہ تعالی ناپسند کرتے ہیں۔ ان الحمد لک والملک، الحمد ساری تعریف اور توصیف اللہ کے لیے، استغراق کے لیے، یعنی ساری چیزوں کو یہ شامل ہے۔ یعنی حمد، تعریف، حمد و ثنا صرف انسانوں ہی سے نہیں، آسمان والوں کی تعریف، زمین والوں کی تعریف، سب کچھ تیرے لیے ہے، چرند پرند سب کچھ تیری حمد و ثنا میں ہے۔ ان الحمد لک والملک، ان الحمد والملک لک لا شریک لک، یعنی ساری تعریف، ساری حمد و ثنا تیرے لیے ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، سارے جہاں کی تعریف تیرے لیے، چاہے وہ جنوں سے ہو، انسانوں سے ہو، تو اسی کا لائق ہے۔ یہ ساری تعریفیں صرف تیرے لیے زیب دیتی ہیں، تو اس کا اکیلا حق رکھتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے تیری سلطنت میں، نہ تیرا کوئی شریک ہے تیری عبادت میں، اور نہ ہی تیری جو خصوصیات ہیں اس میں کوئی شراکت دار ہے، نہ تیری عبادت میں کوئی شراکت دار ہے۔ وَيَجِبُ أَن يُعْنَى بِالتَّوْحِيدِ وَنَدْرُسُهُ، اور یہ بھی ضروری ہے کہ توحید کو اس کے صحیح مصادر سے ہم سمجھیں۔ توحید کے اصل سورسز کیا ہیں؟ کہا کہ کتاب اللہ اللہ تعالی کی کتاب ہے جو آپ کو مجھے توحید سکھلاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام نے جیسے دین کو سمجھا ویسے ہم سمجھیں۔ آج کل کے کچھ بہت ہی ذہین جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے بھی العیاذ باللہ دین کو پورا نہیں سمجھا، اتنے 100 سال کے بعد یہ لوگ آئے ہیں جو دین کو صحیح سمجھیں۔
अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। सहाबा इकराम से बढ़कर दीन को समझने वाला कौन था? और ताबईन, उन्होंने समझा, अल्लाह ताला की दीन को समझा, अल्लाह ताला के हक को समझा, उसको अदा किया। इन्नल हम्द लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इसीलिए बार बार तलबिया कहें, लब्बैक कहें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबिया कहते रहे, लब्बैक कहते रहे दुल्हुलैफा से, अबियार अली से, यहां तक कि आपने 10 जिलहिज्जा को जब कुर्बानी से पहले जमरे अकबा पर कंकरी मारी, तब आपने तलबिया कहना बंद कर दिया। एक और चीज जो यहां इन्होंने बताई है, अद्दीन काइमुन अला तौहीद, दीन सारे का सारा तौहीद पर कायम है, और हज तौहीद पर कायम है। इसीलिए लोगों के लिए मशरूह किया गया है कि जब वो इहराम बांधता है तो तलबिया कहता है, तवाफ करता है, उसमें उसे तौहीद की झलक नजर आती है। इहराम बांधता है तो तौहीद की झलक नजर आती है। मकाम इब्राहीम पर 2 रकात नमाज पढ़ता है तो सूरह काफिरून, सूरह इखलास पढ़ता है। बहुत सारे लोग हैं जो इससे नावाकिफ हैं। कसम खुदा की, सूरह फातिहा जिसको बार बार नमाजों में हम पढ़ते हैं, उसमें तौहीद रुबूबियत है, तौहीदुल अस्मा व सिफात है, और आखिरत के दिन पर ईमान की बातें हैं। सिर्फ फातिहा, सूरतुल फातिहा को ही सही अंदाज में पढ़ लें तो तौहीद ये समझ जाएं। अजान आदमी सुनता है, कभी देता है, अजान सुनकर अजान का जवाब देता है। दिन में 5 मरतबा मस्जिद में मुअज्जिन अज़ान देता है, ये तौहीद ही का तो ऐलान करता है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो अजान की इन कलिमात को समझते हैं और न समझने की वजह से शिरक के समंदर में गोते लगा रहे हैं, और अपने आप को बड़े बड़े अलकाब से इन्होंने नवाज रखा है। कोई अल्लामा है, कोई खतीब जमा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, लेकिन तौहीद से नाबलद है, तौहीद को समझा ही नहीं। बहुत सारे मुतकल्लिमीन थे, जैसे जहमिया हैं, मुअतजिला हैं, जिन्होंने तौहीद को बिगाड़ दिया। यहां तक कि ला इलाहा इल्लल्लाह का माना उनके पास ये था, ला खालिक ला राज़िक, न तो कोई रिस्क, न तो कोई पैदा करने वाला है, न कोई रिस्क देने वाला है। तो उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह के माने में उन्होंने बिगाड़ पैदा कर दिया, और लोगों और बहुत सारे लोगों में उन्होंने शिरक दाखिल कर दिया, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने मुशरिक बना दिया। आखिर में शेख मोहतरम ने यही बात लिखी कि हज के दिनों में आदमी ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला का जिक्र करे, खासकर अशहर हुरुम में और अशहर जिलहिज्जा में, इसलिए कि इसमें आमाल बड़े फजीलत वाले होते हैं, और अल्लाह के रास्ते में लड़ने से ज्यादा फजीलत उसमें अमल करने की होती है। अशहर जिलहिज्जा के दिनों में, शुरू के दिनों में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दिनों के नेक आमाल से बढ़कर कोई नेक आमाल नहीं है। तो सहाबा कराम ने सवाल किया, अल्लाह के नबी, अगर कोई अल्लाह के रास्ते में लड़ता है तो क्या वो भी इससे बढ़कर है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हाँ, जिलहिज्जा के शुरू के 10 दिनों में नेक अमल करना वो अल्लाह के रास्ते में लड़ने के अमल से ज्यादा बेहतर है, फजीलत वाला है। इल्ला रजुलुन खरजा बिनफ्सिही व माली फलम यरजि मिन ज़ालिका शै, लेकिन वो आदमी जो अल्लाह के रास्ते में निकलता है अपने माल से, अपनी जान से,
اور کوئی اور چیز واپس لے کر وہ نہیں لوٹا، تو کتنی فضیلت ہے. تو اس کا احترام ضروری ہے کہ بار بار ہم اللہ تعالی کا ذکر کریں، اور جو نیک اعمال ہیں اسے بجا لانے کی کوشش کریں. صدقہ ہے، نیکی کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور ذکر و اذکار ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور صحیح علم حاصل کرنا ہے. تو آدمی وہ جو دنیا میں ہو، دنیا کے دوسرے ممالک میں ہو، خاص کر وہ حاجی جو بلد اللہ الحرام کعبۃ اللہ میں ہوں، ان کو زیادہ نیک اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے، تسبیح پڑھنی چاہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. اللہ تعالی سارے حاجیوں کا حج قبول فرمائے، آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.